السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ انبیاء۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ سورہ الانبیاء مکی ہے، اس میں 112 آیات اور 7 رکوع ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا نہایت رحم والا ہے، لوگوں کے لیے ان کا حساب قریب آ گیا اور وہ غفلت میں منہ موڑنے والے ہیں، یعنی اشارہ ہے قرب قیامت کی طرف، اس بات کی طرف کہ انسان کی موت قریب ہی ہے، یعنی جس سے انسان کو یہ پتہ چل جائے کہ اب عمل کی مہلت ختم ہو گئی ہے، اب حساب کا وقت شروع ہے۔ تو جو شخص دنیا سے فوت ہو کر جاتا ہے، اس کی قبر میں ایک مختصر سا حساب ہوتا ہے۔ اسے 3 سوال پوچھے جاتے ہیں۔ کون کون سے؟ نماز کا نہیں، کہا جاتا ہے من ربو کا، تیرا رب کون ہے، ما دینو کا، تمہارا دین کیا ہے، من نبیو کا، تمہارا نبی کون ہے۔ تو جب انسان قیامت کے دن اٹھے گا تو اسے باقاعدہ حساب لیا جائے گا، اور اگر دیکھا جائے وہ حساب کس کے بارے میں ہوگا کہ اس نے زندگی کن کاموں میں گزاری اور جوانی کہاں گزاری، اس نے مال کہاں سے کمائے، کہاں خرچ کیا، اور جو علم حاصل کیا اس پر عمل کتنا کیا۔ تو اس لیے ہمیں سے ہر ایک کو اپنے آخری وقت کی اور اپنے حساب کتاب کی فکر ہونی چاہیے، کیونکہ ہر انسان کی موت اس کی قیامت ہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہ میں دنیا میں ہوں نہ دنیا مجھ سے ہے، یہ تو وقتی طور پر جیسے ایک ٹرانزٹ میں آتے ہیں، رکے اور آگے چلے گئے، بے شک مجھے اور قیامت کو اس طرح بھیجا گیا، یعنی ایسے کہ ہم اور قیامت جو ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قیامت ایسے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی سہل بن سعد رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، مجھے اور قیامت کو اس انگلی اور اس انگلی کی طرح بھیجا گیا، یعنی یہ شہادت کی انگلی اور درمیانوی انگلی کو ساتھ جوڑ کر انہوں نے کہا کہ ایسے بھیجا گیا۔ اور یہ ایک حقیقت ہے کہ دنیا کی میں جتنا بھی ہم وقت گزار جائے، اس کے مقابلے میں آئندہ جو آنے والا وقت ہے وہ زیادہ ہے، یعنی یہ دنیا بہت تھوڑی ہے۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں جب رات کا تہائی حصہ گزر جاتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہوتے، فرماتے ہیں لوگوں اللہ کو یاد کرو، اللہ کو یاد کرو، آ گئی کانپنے والی، اس کے بعد زلزلے کا ایک اور جھٹکا آ پڑے گا، آ گئی موت اپنی سختیوں کے ساتھ۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو رات کے آخری وقت میں، جب وہ بہت ہی میٹھی نیند اس وقت ہوتی ہے نا، تو اس وقت خبردار کر رہے ہیں کہ آ گئی کانپنے والی، یعنی قیامت زلزلے کے ساتھ آئے گی، اور آ گئی موت اپنی سختیوں کے ساتھ، یعنی بڑی قیامت تو بعد میں آئے گی لیکن چھوٹی قیامت یعنی موت پہلے آئے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا جنت تمہارے جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ قریب ہے، اور اس طرح آگ بھی انسان جنت کے لیے کوشاں، تو ہمیں کیا چاہیے کہ ہم جنت کے لیے ہمیشہ کوشاں رہیں۔ ان کے رب کی طرف سے کوئی بھی نیا ذکر ان کے پاس نہیں آتا مگر وہ اس کو مشقت سے سنتے ہیں اور وہ کھیل رہے ہوتے ہیں، یعنی ان میں کوئی غور و فکر کرنے والا نہیں ہوتا، اس کے مطابق وہ عمل ہی نہیں کر رہے ہوتے، آخرت کی کوئی تیاری نہیں، کوئی نصیحت نہیں۔ اس حالت میں کہ دل ان کے غافل ہیں، اور جن لوگوں نے ظلم کیا انہوں نے خفیہ سرگوشی کی کہ یہ تمہارے ہی جیسا آدمی ہے، تو کیا تم اس کے جادو میں آتے ہو حالانکہ تم دیکھتے ہو، یعنی آخرت کی فکر کرنے کی بجائے یہ دنیا کی فکر میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں شکوک و شبہات ہے، لوگوں کے دلوں میں ڈالتے ہیں، نان سیریس رویہ رکھتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے سے مشورہ کر کے پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ رسول نے کہا میرا رب آسمان میں ہے، زمین میں، ہر بات کو جانتا ہے، وہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ بلکہ وہ کہتے ہیں کہ خوابوں کی پریشان باتیں ہیں، بلکہ وہ اس نے گھڑ لیا، بلکہ وہ شاعر ہے، چنانچہ وہ ہمارے پاس کوئی معجزہ لائے جیسا کہ پہلے رسولوں کو بھیجا گیا۔ ان سے پہلے کوئی بستی ایمان نہیں لائی جسے ہم نے ہلاک کیا، تو کیا وہ لوگ ایمان لائیں گے؟ اور آپ سے پہلے نہیں بھیجا ہم نے مگر کچھ مردوں کو،
ہم جن کی طرف وحی کرتے تھے، چنانچہ اہل ذکر سے پوچھ لو اگر تم نہیں جانتے۔ اور ہم نے ان کے جسم ایسے نہیں بنائے تھے کہ وہ کھانا نہ کھاتے اور نہ وہ ہمیشہ رہنے والے تھے، پھر ہم نے ان سے وعدہ سچا کر دیا تو ان کو جس کو ہم نے چاہا ہم نے نجات دے دی، اور حد سے گزرنے والوں کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ بلا شبہ یقیناً ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب نازل کی جس میں تمہارا ذکر ہے، کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ یعنی یہ قرآن تمہاری بات کرتا ہے، اس میں تمہارے بارے میں گفتگو ہے، اس میں تمہارے اچھے اور برے اخلاق کا ذکر ہے، اس میں تمہارے اچھے اعمال کا ذکر ہے۔ تو اگر تم اس کو مضبوطی سے تھامو گے تو جو کچھ اس میں پوری طرح عمل پیرا ہو جاؤ گے تو اس میں تمہارا ہی شرف اور عزت بڑھے گی۔ تو یہاں ذکرکم کا مطلب ہے شرف اور عزت، اس کے معنی یہ بھی لیا گیا ہے کہ اس میں تمہارے ان دینی معاملات کا ذکر ہے جن کی تمہیں ضرورت ہوتی ہے، اس میں ایسی چیزیں ہیں جن پر عمل کرنے میں تمہاری عافیت ہے، تمہاری عزت ہے، تمہاری کامیابی ہے۔ تو اللہ کی کتاب بعض لوگوں کے لیے عزت اور بلندی کا سبب بنتی ہے اور بعض لوگوں کی ذلت کا سبب بھی بنتی ہے۔ جیسے ابن واصلہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عامر بن حارث عمر رضی اللہ عنہ کے اصفہان کے مقام پر ملے، عمر رضی اللہ نے انہیں مکہ کا عامل مقرر کیا۔ تو عمر رضی اللہ نے پوچھا کہ تم جو یہاں آئے ہو مکہ والوں پر، تو کس پر مکہ میں کس کو عامل یا گورنر بنا کر آئے ہو؟ تو نافع نے کہا ابن ابزہ کو۔ انہوں نے کہا ابن ابزہ کون ہے؟ کہنے لگے ہمارے آزاد کردہ غلاموں میں سے غلام ہے۔ تو ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ وہ ایک غلام ہے لیکن مرتبہ ان کا بہت اعلیٰ۔ تو عمر رضی اللہ نے کہا کہ تم نے ایک آزاد کردہ غلام کو اپنا جانشین بنا دیا۔ انہوں نے کہا وہ اللہ عز و جل کی کتاب کو پڑھنے والا ہے اور فرائض کا عالم ہے۔ تو پھر عمر رضی اللہ نے کہا کہ واقعی تمہارے نبی نے سچ کہا، بے شک اللہ اس کتاب کے ذریعے بہت سے لوگوں کو اونچا کرتا ہے اور بہتوں کو اس کے ذریعے نیچے بھی گراتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی خالص نیت کے ساتھ اس کتاب کو پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کتاب کی وجہ سے کیا کرتا ہے؟ اسے بلندی سے نوازتا ہے، اور جو خالص نیت لے کر نہیں پڑھتا، خراب نیت سے پڑھتا ہے تو پھر اس کو نقصان بھی پہنچتا ہے، اس کو ذلت کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے۔ اور کتنی ہی ظالم بستیاں تھیں جنہیں ہم نے تہس نہس کر دیا، ان کے بعد ہم نے دوسری قومیں پیدا کر دی۔ تو جب انہوں نے ہمارا عذاب محسوس کیا تب وہاں سے وہ بھاگ رہے تھے۔ بھاگو مت اور واپس جاؤ اس عیش کے سامان کی طرف جو تمہیں دیا گیا تھا اپنے گھروں میں، تاکہ تم سے پوچھا جائے۔ انہوں نے کہا ہائے ہماری کم بختی، یقیناً ہم ہی ظالم تھے۔ تو ان کی ہمیشہ یہی پکار رہی یہاں تک کہ ہم نے انہیں کٹا ہوا بجھا ہوا کر دیا، جیسے کہ کوڑے کا ڈھیر۔ ایسے ہی بننے کے بعد ان کے جسموں کو ڈھیر بنا دیا گیا، ان کے اندر کوئی رنگ بھی نہ رہی، کوئی شان و شوکت نہ رہی، کوئی لذت ہی نہ رہی۔ اور ہم نے آسمان کو، زمین کو اور جو ان دونوں کے درمیان ہے ان کو کھیلتے ہوئے پیدا نہیں کیا۔ یعنی آسمان زمین کو پیدا کرنے کا مقصد بے معنی نہیں ہے، اس کا کوئی خاص مقصد ہے۔ اگر ہم ارادہ کرتے کہ کوئی کھیل بنائے تو ہم اسے اپنے ہی پاس سے بنا لیتے اگر ہم کرنے ہی والے ہوتے، بلکہ ہم حق کو باطل پر پھینکتے ہیں تو وہ اس کا دماغ کچل دیتا ہے، چنانچہ اچانک وہ مٹنے والا ہوتا ہے۔ اور جو تم بیان کرتے ہو اس کی وجہ سے تمہارے لیے تباہی ہے، اور آسمان و زمین میں جو بھی ہے اسی کا ہے، اور جو اس کے پاس ہے وہ اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے اور نہ ہی وہ تھکتے ہیں۔ یعنی سائنس فرشتوں کی بات پتہ چل رہی ہے کہ وہ ایسی مخلوق ہیں کہ یعنی عبادت کر کے تھکتے ہی نہیں ہیں۔ آج کل تھوڑی سی ہم زیادہ کوئی عبادت کر لیتے ہیں یا نوافل پڑھ لیتے ہیں یا تسبیح میں کیا ہوتا ہے، ہاں یہ جو رات کو جو تراویحاں پڑھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے اس میں ہم تھک جاتے ہیں، تو زیادہ قیام ہوتا ہے تو ہماری جو ہے وہ انرجی ختم ہو جاتی ہے، تو مستقل طور پر عبادت کرتے ہوئے ہم دم لیتے ہیں، لیکن فرشتے دم نہیں لیتے، وہ مسلسل عبادت کرتے رہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کیا جو کچھ میں سن رہا ہوں تم سب بھی سن رہے ہو؟ انہوں نے کہا ہم تو کوئی چیز نہیں سن رہے۔ آپ نے فرمایا بے شک میں تو آسمان پہ چرچرانے کی آواز سن رہا ہوں۔ یعنی اس طرح اتنی کثرت سے اوپر آسمان پہ فرشتے ہیں کہ جیسے کہ ایک چارپائی کے اوپر بہت زیادہ لوگ بیٹھ جائے تو کیا ہوتا ہے، وہ چارپائی چرچرانے لگتی ہے، آواز آنے لگتی ہے۔ تو اسی طرح فرشتے آسمان پہ اتنی زیادہ تعداد میں ہیں کہ وہ آسمان چرچراتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو ہماری باتوں کی پھر کیا ضرورت ہے؟
اور وہ تو جب اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں تو پوری یکسوئی سے کرتے ہیں، اور ہم بعض اوقات کھڑے ہوتے ہیں اللہ کے حضور تو وہ بھی سوچ کچھ اور رہے ہوتے ہیں، کھڑے اللہ کے آگے ہوتے ہیں سوچوں میں کچھ اور ڈوبے ہوتے ہیں، تو ہماری کیا بات ہے اور فرشتوں کی کیا عبادت، ہمارا تو بالکل بھی ان کے ساتھ موازنہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ویسی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ رات اور دن تسبیح کرتے ہیں اور وقفہ بھی نہیں کرتے، یعنی دن رات اللہ کے بنا رکے تسبیحات کرتے رہتے ہیں، اور ہم زیادہ سے زیادہ کتنی کی تسبیح کر لیں گے اور پھر بعد میں تھک جاتے ہیں۔ یا انہوں نے زمین سے معبود بنا رکھے ہیں، وہ کسی کو زندہ کریں گے، اور اگر ان دونوں میں اللہ تعالیٰ کے سوا اور بھی معبود ہوتے تو ان دونوں میں ضرور فساد برپا ہو جاتا۔ سو عرش کا رب اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، ان سے جو وہ بیان کرتے ہیں، وہ جو کچھ کرتا ہے اس کے بارے میں اس سے سوال نہیں کیا جاتا، ان سے ہی سوال کیے جاتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے بارے میں جو فیصلہ کرتا ہے مخلوق سے پوچھ کے نہیں کرتا، بلکہ اپنی تقدیر سے کرتا ہے۔ کیا یا انہوں نے اللہ تعالیٰ کے سوا معبود بنا رکھے ہیں؟ آپ کہہ دیں اپنی دلیل لاؤ، یہ ان لوگوں کی نصیحت بھی ہے جو میرے ساتھ ہیں، اور ان کی نصیحت بھی جو مجھ سے پہلے تھے، بلکہ ان میں سے اکثر حق نہیں جانتے، چنانچہ وہ منہ موڑنے والے ہیں۔ یعنی اللہ نے پہلے لوگوں کے لیے بھی بھیجا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے بھی، مگر ان میں سے اکثر لوگ حق کی بات کو جھٹلاتے تھے۔ اور ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر ہم اس کی طرف وحی کرتے رہے کہ بلا شبہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، چنانچہ تم میری ہی عبادت کرو۔ یعنی ساری مخلوق کس کی تابع دار ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ انہوں نے کہا رحمان نے کوئی اولاد بنا رکھی ہے، وہ اسے پاک ہے، بلکہ وہ فرشتے معزز بندے ہیں اور اسے بعد میں پہل نہیں کرتے، وہ اس کے حکم پر عمل کرتے ہیں۔ وہ جانتا ہے جو ان کے سامنے ہے، جو ان کے پیچھے ہے، اور وہ سفارش نہیں کرتے مگر اس کے لیے جسے اللہ پسند کرے، اور وہ اس کے خوف سے ڈرنے والے ہیں۔ اور ان میں سے جو کہتا ہے کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ کے سوا میں معبود ہوں، تو اسی کو ہم جہنم میں سزا دیں گے، ظالموں کو ہم ایسے ہی بدلہ دیتے ہیں۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے دیکھا ہی نہیں کہ یقیناً آسمان زمین دونوں ملے ہوئے ہیں، تو ہم نے ان دونوں کو پھاڑ کر جدا کر دیا۔ ہم نے زمین سے ہر زندہ چیز کو بنایا، تو کیا وہ ایمان نہیں لاتے؟ یعنی آسمان زمین آپس میں کیا تھے؟ ملے ہوئے تھے۔ تو اگر دیکھا جائے یہ ففتقناہما کا مطلب کیا ہے کہ الگ الگ کر دیا گیا ان کو۔ تو آج سائنس کا بھی یہی نظریہ ہے کہ پہلے یہ بگ بینگ تھا، پھر ایک گولے سے وہ پھٹ گئے اور پھر یہ کہکشاں بنی۔ تو یہ آپ دیکھیں کہ کتنے سو سال پہلے کی یہ بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی۔ پھر دوسری بات یہ کہ ہر چیز جو ہے، ہر جاندار پانی سے پیدا کیا گیا، اور جس کی بھی حقیقت جو ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ اس کے بارے میں ایک حدیث میں آتا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک بار وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، کہا کہ یا رسول اللہ جب میں آپ کو دیکھتا تو میرا دل ٹھنڈا ہو گیا اور آنکھوں کو قرار آ جاتا ہے، بس آپ مجھے اس ہر چیز کی اصل بتائیے۔ تو آپ نے فرمایا ہر چیز پانی سے پیدا کی گئی، اور ہر چیز ابتدا میں پانی تھی، پھر ٹھوس مائع اور گیس میں تبدیل ہوئی۔ اور ہم نے زمین میں پہاڑ بنائے کہ وہ انہیں ہلا نہ دے، اور اس میں ہم نے کشادہ راستے بنائے تاکہ وہ رہنمائی پائیں۔ یعنی زمین کو جمانے کے لیے پہاڑوں کا وزن رکھ دیا گیا۔ اسی طرح اگر یہ نیچرل یہ جو بڑی بڑی ہائی ویز ہوتی ہیں تو لوگ ایک علاقے سے اگر یہ نہ ہوتی تو ایک علاقے سے دوسرے علاقے تک ہم لوگ کیسے جا سکتے؟ پھر بہت زیادہ مشقت ہو جاتی۔ اور ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنایا، وہ اس کی نشانیوں سے منہ موڑنے والے ہیں۔ اور وہی ہے جس نے رات کو دن کو اور سورج اور چاند کو پیدا کیا، سب ایک مدار میں تیر رہے ہیں، اور ہم نے آپ سے پہلے کسی انسان کو ہمیشگی نہیں دی، سو کہ اگر آپ وفات پا جائے تو وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، یعنی ہمیشہ کے لیے تو کسی نے بھی نہیں رہنا۔ تو انبیاء بھی دنیا سے چلے گئے تو ہمیں بھی فوت ہونا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل میرے پاس ہے، کہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے چاہو زندگی جی لو، بالآخر تو مرنا ہے، جس کو چاہو اپنا محبوب بنا لو۔ یقیناً اس دنیا میں انسان یعنی بالآخر اس سے جدا تو ہونا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس دنیا میں انسان جیسی بھی زندگی بسر کر لے، آخر کیا کرنا ہے؟ مرنا ہی ہے۔ اس کے علاوہ جتنا چاہے دنیا کا سامان اکٹھا کر لے، آرائشیں اور آسائشوں کے سامان اور زینت کا سامان اکٹھا کر لیں دنیا میں، اور جس چیز کو چاہے محبت اختیار کر لیں، لیکن ایک دن سب کو چھوڑ کے جانا ہے۔ اور یہاں یہ قابل بات غور ہے کہ جس انسان کے پاس جتنا زیادہ ہوگا اس کو دنیا سے جاتے اتنی ہی زیادہ تکلیف ہوگی،
اس لیے آپ نے اپنے خاندان میں دیگر لوگوں سے بزرگ خواتین کے قصے سنے ہوں گے کہ جب میری ساس فوت ہوئی تو ان کے پاس 2 جوڑے تھے، یا فلاں میرا فوت ہوا تو اس کے پاس تو بہت امپار چیزوں کا تھا۔ تو آپ دیکھیں کہ اگر کم چیزیں ہیں تو ہماری خوش قسمتی کی نشانی ہے کہ ہم کم چیزیں رکھیں۔ تو دنیا چھوڑنے کا انسان کو تب صدمہ ہوتا ہے جب وہ دنیا کی چیزیں اکٹھی کرنے میں لگتا ہے، یا دنیا داری میں اس کو دنیا کا سامان اچھا لگتا ہے۔ تو یہ حسرت نہیں ہونی چاہیے کہ اوف میری فلاں چیز کا کیا ہوگا، فلاں بچے کا کیا ہوگا، فلاں گھر کا کیا ہوگا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے لیے زندگی جینی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے لیے نیک عمل کرنے چاہیے۔ تو جب انسانوں کی بھلائی کے لیے کام کرتا ہے تو اس وقت ان چیزوں کی کچھ بھی اس کو لگن نہیں رہتی، لیکن اگر انسان اللہ کے دین کے لیے وقت نہیں نکالتا، عبادت کے لیے وقت نہیں نکالتا، تو صرف انہی چیزوں میں وہ کھویا رہتا ہے، تو پھر یہ چیزیں وبال جان بن جاتی ہے، یہ انسان کے لیے بہت بڑا صدمہ بن جاتی ہیں۔ جیسے کہ فرمایا موت کے وقت انسان کے دل کی جو کیفیت ہوگی وہ موت کے بعد بھی وہی برقرار رہے گی۔ تو اس لیے بڑا ضروری ہے کہ نفس مطمئنہ حاصل کریں۔ نفس مطمئنہ زیادہ مال و دولت اور اولاد سے حاصل نہیں ہوتا، بلکہ کس سے حاصل ہوتا ہے؟ نیک اعمال کرنے سے۔ خصوصاً مال اور اولاد انسان کے لیے آزمائش ہے، لیکن اگر مال کو بھی اللہ کی راہ میں لگا دیں، اولاد کو بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں لگا دیں، تو یہ ہمارے لیے جو ہے یہ محنت اور یہ کوشش جو ہے ہمیں آگے آسانی دے گی۔ ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے۔ کلو نفس ذائقۃ الموت ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ والینا ترجعون۔ ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے اور ہم تمہیں اچھی اور بری حالت میں آزماتے ہیں، ہماری طرف ہی تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ یعنی انسان کے اوپر فقر، دولت، صحت، بیماری اور اس طرح دنیا کی دیگر چیزوں کا اپ اینڈ ڈاؤن چلتا رہتا ہے۔ یہ دراصل کیا ہے؟ آزمائش ہے، یعنی کہ تکلیف پر انسان صبر کرتا ہے یا نہیں، خیر و بھلائی ملنے پر شکر کرتا ہے یا نہیں۔ ابن زید کہتے ہیں کہ ہم ان کی آزمائشیں ایسی چیزوں کے ساتھ بھی کرتے ہیں جنہیں وہ پسند کرتے ہیں، اور ایسی چیزوں کے ساتھ بھی کرتے ہیں جنہیں وہ پسند نہیں کرتے، تاکہ ہم دیکھیں جو کام انہیں پسند ہے اس میں وہ شکر کتنا ادا کرتے ہیں، ان میں وہ اللہ سے کتنا راضی ہیں، اللہ کے لیے وقت کتنا نکالتے ہیں۔ جیسے پیچھے مال اور اولاد وغیرہ کی بات ہو رہی تھی، تو اگر ان میں سے محبت ہے تو پھر ان کو پا کر کتنا اللہ کا شکر ادا کیا۔ اور شکر صرف زبان سے نہیں ہوتا بلکہ کس سے بھی ہوتا ہے؟ دل سے، عمل سے ہوتا ہے، عملی شکر۔ انسان اپنے مال اور اولاد سے اپنی آخرت سنوارنے کے لیے اس کو استعمال کرے، نہ کہ اپنی پسند کی جگہ پر۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا اور جب آپ کو دیکھتے ہیں تو وہ آپ کا مذاق ہی بناتے ہیں، تو کیا یہی ہے وہ شخص جو تمہارے معبودہ کا ذکر کیا کرتا ہے، حالانکہ وہ خود بھی رحمان کے ذکر کا انکار کرنے والے ہیں، جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام معبودوں اور بتوں کی عبادت کی نفی کرتے تھے۔ تو یہ مشرکین مکہ کہتے تھے یہ کیسا شخص ہے کہ ہمارے تمام بتوں کی نفی کرتا ہے۔ انسان بڑا جلد باز پیدا کیا گیا ہے، میں جلد ہی تمہیں ان نشانیوں کو دکھا دوں گا، سو تم جلدی طلب نہ کرو۔ یعنی انسان جلد باز مخلوق ہے، اس لیے انزائٹی، یعنی اس کو ہر وقت پریشانی رہتی ہے، انزائٹی، فکر میں مبتلا رہتا ہے، یہ کام جلدی ہو جائے، یہ کیوں نہیں ہو رہا، یہ کب ہوگا، تو کب ہوگا، تو کیا ہوگا، وہ جو وقت آئے گا تو پھر کیا ہوگا۔ یعنی حال میں ہم رہتے ہوئے مستقبل کی فکر کرتے ہیں، اور بعض کا ہم کسی کام کو لے کر بہت پریشان رہتے ہیں، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہمیں اپنے کس کی فکر ہونی چاہیے؟ ہمیں اپنی آخرت کی فکر ہونی چاہیے۔ اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب ہوگا اگر تم سچے ہو۔ کاش جن لوگوں نے کفر کیا وہ جان پائیں، جب وہ نہ اپنے چہروں سے آگ کو روک سکیں گے، نہ اپنی پشتوں سے، نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی، بلکہ وہ اچانک ان پر آ جائے گی، چنانچہ انہیں بدحواس کر دے گی، پھر وہ اسے دفع کرنے کی طاقت نہ رکھیں گے، نہ ہی انہیں مہلت دی جائے گی۔ اور بلا شبہ آپ سے پہلے رسولوں کا بھی مذاق اڑایا گیا، تو ان میں سے جن لوگوں نے مذاق اڑایا تھا انہیں اسی نے آ گھیرا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ آپ کہتے ہیں کون ہے جو رات کو اور دن کو تمہیں رحمان سے بچا سکتا ہے، بلکہ وہ اپنے رب کی نصیحت سے ہی منہ موڑنے والے ہیں۔
कुल मई यकलउकुम बिल्लैलि वन्नहारि मिनर रहमान बल हुम अन ज़िक्रि रब्बिहिम मुरिदून। आप कहते कौन है जो रात को और दिन को तुम्हें रहमान से बचा सकता है, बल्कि वो अपने रब की नसीहत से ही मुंह मोड़ने वाले हैं। तो यहाँ रात का जिक्र किया गया है, रात का जिक्र पहले किया गया क्योंकि दिन के आगाज़ में तख्लीक में सबसे पहले रात हुई, फिर इसके बाद वहाँ से दिन को निकाला गया। तो यहाँ ख़ास तौर पे इसलिए कि रात खौफ और डर का भी एक सिंबल होती है और अंधेरे में इंसान बाज़ का तकलीफ़ भी उठाता है। या हमारे सिवा इसके माबूद हैं जो उन्हें बचाते हैं, वो तो अपनी जानों की मदद की भी ताकत नहीं रखते और ना ही हमारी जानब से इनका साथ दिया जाता है, बल्कि हमने इनको और इनके बाप दादा को समाने हयात दिया यहाँ तक कि इनकी उम्रें लंबी हो गईं। तो क्या वो देखते नहीं कि बिलाशुबा हम ज़मीन को इसके अतराफ़ से घटाते आ रहे हैं, तो क्या वही गालिब आने वाले हैं। यानी बात यह कि खुशहाली का लंबा अरसा सुकून का और बाज़ का इंसान को धोखे में ये डाल देता है। यानी खुशहाली का लंबा अरसा सुकून इत्मीनान का जो हिस्सा होता है ना, वो इंसान धोखे में आ जाता है। इंसान समझता है कि सभी अच्छा है, कोई तकलीफ़ नहीं, अब लंबी उम्र है, सेहत भी सही है, तो इंसान फिर धोखे में पड़ जाता है कि कभी नेमत ज़ायल नहीं होगी। वो अल्लाह की इताअत की तरफ रग़बत नहीं करता, इतने में यकायक पे कोई बीमारी आ जाती है। तो यहाँ देखा जाए तो दो तरह के लोग इस तरह से होते हैं, एक इंतहाई मायूस हो जाते हैं, इंतहाई अकड़ उसमें आ जाती है। तो एक औरत की मिसाल यहाँ पे देती हैं कि वो कहती है कि मेरी शादी को कोई 40-50 साल गुजर गए और हालांकि मेरे शौहर जो थे वो बहुत ही इंतहाई अच्छे शौहर साबित हुए थे, लेकिन उनको बीमारी, कैंसर की बीमारी जब हुई तो वो इंतहाई इतने ज़्यादा चेंज हो गए, बिल्कुल अपोजिट हो गए। यानी किसी बात पर राज़ी ही ना होते थे, कबूल ही नहीं करते थे कि मुझे ऐसे कुछ हो गया, तो वो सारा कुछ उनका बदल गया। इसी तरह बाज़ का ऐसा होता है कि खुशहाली, आराम और सेहत की हालत में इंसान अच्छा रहता है, लेकिन जो ही तकलीफ़ आती है तो इंसान का सब्र का दामन जो है उसका छूट जाता है। लेकिन इंसान हमेशा याद रखे कि हर नेमत को, हर सहूलत को ये समझकर कि ये शायद आखिरी दिन हो या शायद आखिरी वक्त हो, इसको अल्लाह की इताअत में सर्व करें। आप कहते हैं मैं वही के ज़रिए ही तुम्हें डराता हूँ और बहरे पुकार नहीं सुनते जब कभी उन्हें खबरदार किया जाता है। और यकीनन अगर आपके रब के अज़ाब का एक हल्का सा झोंका भी उन्हें छू जाए तो वो ज़रूर कहने लगे, हाय हमारी कमबख्ती, यकीनन हम ही ज़ालिम थे। और हम क़यामत के दिन इंसाफ के तराजू रखेंगे, फिर किसी जान पर कुछ भी जुल्म नहीं किया जाएगा, और अगर राई के दाने के बराबर भी होगा तो हम उसे ले आएंगे और हम हिसाब करने वाले काफ़ी हैं। तो याद रखें कि जिन नेकियों को हम मामूली समझते हैं, बहुत आसान समझते हैं, वो भी वज़न रखती हैं। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 5 चीज़ें क्या ही खूब हैं और मीज़ान अमल में कितनी भारी हैं। कौन सी चीज़ें? ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, सुबहानल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, और वो नेक औलाद जो फोत हो जाए और इसके माँ बाप अजर की नीयत से इस पर क्या करें? सब्र करते हों। यानी बाज़ का इंसान अपनी औलाद की बड़ी अच्छी तरबियत करता है, बड़ा काबुल उसको बनाता है इसको, लेकिन इंसान जब बुढ़ापे में पहुंचता है तो बच्चा फोत हो जाता है। तो जवानी में फोत हो जाता है वो, तो इंसान कहता है कि मेरे जाने का दिन था, बच्चा चला गया, लेकिन अब मेरे लिए कौन दुआएं करेगा, मेरे लिए कौन सदका जारिया बनेगा। तो यहाँ बता दिया कि औलाद अगर पहले दुनिया से चली गई है तो वालिदैन उस पर सब्र कर रहे हैं, तो उस पर भी अजर का वो बाइस है, क्योंकि अल्लाह ताला किसी भी हाल में इंसान को महरूम नहीं रखता। फिर इसी तरह ये कि हर चीज़ मीज़ान में तोली जाएगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने अल्लाह पर ईमान के साथ इसके वादे सवाब को जानते हुए इसकी राह में घोड़ा वफ़ किया, तो इस घोड़े का खाना पीना, इसका पेशाब, इसकी लिद सब क़यामत के दिन इसके तराजू में तोली जाएगी। यानी आप अल्लाह की राह में अगर कोई चीज़ देते हैं तो इस चीज़ का भी वज़न होगा। यानी घोड़ा जो कुछ खाता है खाने का वज़न होगा, जो कुछ निकालता है उसका वज़न होगा, इसका वज़न, और ख़ुद इस घोड़े का भी वज़न होगा। और वो जो कुछ करेगा यानी अल्लाह के रास्ते में जैसे जैसे इस्तेमाल किया जाएगा वो इसके लिए अजर व सवाब का बाइस होगा।
تو اس لیے آپ دیکھیں کہ صدقہ جاریہ کے کاموں میں لگانا بہت بڑی نیکی کا کام ہے۔ تو یہاں پہ گھوڑے کو تیار کیا گیا، آپ کسی انسان کو بھی اگر تیار کرتے ہیں، آپ اس کو پڑھاتے ہیں، لکھاتے ہیں، یعنی فی سبیل اللہ اپنی اولاد کو پڑھاتے ہیں، کسی قسم کی دنیا کے فائدے کے لیے نہیں، بلکہ کس کے لیے؟ دین کے لیے وقف کر دیتے ہیں۔ تو جو آپ نے ان پر مال لگایا، جو انہوں نے عمل کیے، اور جو ان کے آگے صدقہ جاریہ بنے، وہ سارا میزان میں تولا جائے گا۔ مثلا اسی طرح ایک یعنی یہ کوئی بلڈنگ ہے جس میں پنکھے بھی لگے ہیں، لائٹیں بھی لگی ہیں، اور وہاں پہ قرآن کی تعلیم دی جا رہی ہے، تو یہ ساری چیزیں کس میں تولی جائیں گی؟ ترازو میں تولی جائیں گی، یعنی میزان میں اعمال بھی تولے جاتے ہیں، اور اعمال مختلف شکلوں میں بھی تولے جاتے ہیں، اور خود انسان بھی تولے جاتے ہیں۔ اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ کافر جو دنیا میں بہت موٹا تازہ ہوگا، قیامت کے دن میزان میں اس کا وزن مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا۔ لیکن حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، جن کی پنڈلیاں بہت پتلی سی تھی، اتنی پتلی کہ ہوا بھی چلتی تھی تو ڈگمگانے لگتے تھے، تو لوگ ان پر اوپر حیران ہوتے تھے کہ آپ فرماتے یہ پنڈلیاں میزان میں احد پہاڑ سے بھی زیادہ وزنی ہوں گی۔ تو انسان جو کچھ بھی اللہ کے راستے میں وقف کرتا ہے، ایک ٹیبل، ایک چیئر، کوئی بھی چیز، کوئی بھی ایسا عمل، تو سب کچھ جو ہے میزان میں تولے جائیں گے۔ پھر اسی طرح شہادتین کا بھی وزن ہوگا۔ شہادتین کیا چیز ہے؟ جو ہم شہادت دیتے ہیں، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، تو جب آپ کہتے ہیں تو یہ بھی میزان میں رکھے جائیں گے، اور میزان کا پلڑا جھک جائے گا۔ ان کلمات کے بہت زیادہ وزن ہے، بہت زیادہ قیمت ہے ان کی۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے موسیٰ اور ہارون کو متقیوں کے لیے فرقان اور ذکر اور روشنی عطا کی، یعنی تورات۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے موسیٰ اور ہارون کو متقیوں کے لیے فرقان اور ذکر اور روشنی عطا کی، اور وہ لوگ بن دیکھے اپنے رب کا خوف رکھتے ہیں، اور وہی قیامت سے ڈرانے والے ہیں۔ الذین یخشون ربهم بالغیب وهم من الساعة مشفقون وهذا ذکر مبارک انزلناہ افانتم لہ منکرون۔ اور یہ بابرکت، اور وہ بن دیکھے اپنے رب کا خوف رکھتے ہیں، وہی قیامت سے ڈرنے والے ہیں، اور یہ بڑا بابرکت ذکر ہے، ہم نے اسے نازل کیا، تو کیا تم اس کے منکر ہو؟ یعنی کون سا ذکر؟ یہ قرآن ذکر مبارک ہے۔ یہ ذکر جو آپ سن رہے ہیں یہ برکت والا ہے۔ برکت کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز میں اضافہ ہونا، اس کا قائم رہنا۔ تو قرآن کے ذریعے جو علم حاصل کرتے ہیں، ہم اس پر جب عمل کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ نیکیاں ملٹی پلائی ہوتی ہیں، یہی تو ان کی برکت ہے، زیادہ سے زیادہ نیکیاں بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ اس طرح جیسے ابھی میں نے صدقہ جاریہ کی بات کی، تو ایک ریمائنڈر ہے یہ، دیکھیے حدیث کے ساتھ ملا کر ہم نے بات سنی تو وہ زیادہ سمجھ جائے کہ کیا کچھ نہیں تولا جائے گا اور کتنا بڑھ جائے گا وہ۔ تو اس میں آپ دیکھیے کہ یہ سب باتیں کہاں سے پتہ چلتی ہیں؟ یہ قرآن سے پتہ چلتی ہے، قرآن کی وضاحت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پتہ چلی۔ تو ایسی مجالس بھی بابرکت، ایسا کلام بھی بابرکت، اس کا ذکر بھی بابرکت، اور پھر ان نیکیوں کی وجہ سے انسان کے اپنے اندر تبدیلی آتی ہے۔ یعنی صدقہ صرف دوسروں کو فائدہ نہیں دیتا، اس کا اجر آپ کو دنیا میں بھی ملتا ہے، اور آپ کے اندر کی تنگی اور سینے کی گھٹن بھی ختم ہوتی ہے۔ پھر یہ کہ اس کے ساتھ ساتھ جو خیر آگے پھیلتی ہے، اس خیر میں بھی آپ کا حصہ ہوتا ہے۔ مثلا ہم نے کسی کو ڈاکٹر بننے کے لیے جو فیس پے کی، کسی بچے کے ڈاکٹر بننے تک، اور تمام اس کے اخراجات اٹھائے، تو وہ کیا ہے؟ وہ بھی صدقہ جاریہ ہے۔ اور ہو سکتا ہے ہمیں کبھی علاج کی ضرورت ہو تو وہی ڈاکٹر ہمیں ہمارا علاج بھی کر دے۔ اسی طرح اگر آپ نے حفظ کرنے میں کوئی کسی بچے پہ پیسے لگائے ہیں تو وہ کیا ہے؟ وہ بھی صدقہ جاریہ ہوگا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے صدقہ جاریہ میں آتی ہیں۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے اس سے پہلے ابراہیم کو اس کی سمجھ بوجھ عطا کی تھی، اور ہم ہی اسے جاننے والے تھے جب اس نے اپنے باپ سے، اپنی قوم سے کہا، کیا ہے یہ مورتیاں جن کے لیے تم جم کر بیٹھے ہو؟ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، انہوں نے کہا ہم نے اپنے باپ دادا کو ان کی عبادت کرنے والا پایا۔ یعنی کیا دلیل ان کے پاس تھی؟ کہ صرف باپ دادا کو دیکھا، یعنی اس کے لیے کوئی شریعت نہیں نازل ہوئی۔ ابراہیم نے کہا بلا شبہ تم اور تمہارے باپ دادا یقیناً کھلی گمراہی میں مبتلا تھے۔ انہوں نے کہا کیا تم ہمارے پاس واقعی حق لائے ہو یا تم کھیلنے والوں میں سے ہو؟ انہوں نے کہا بلکہ تمہارا رب وہی ہے جو آسمان و زمین کا رب ہے، جس نے انہیں پیدا کیا، اور میں اس بات پر گواہوں میں سے ہوں۔
وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، اور اللہ کی قسم ہے تمہارے بتوں کے لیے ضرور خفیہ تدبیر کروں گا اس کے بعد کہ تم پیٹ پھیر کر جاؤ گے۔ پس اس نے انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا سوائے ان کے بڑے کے، تاکہ وہ اسی کی جانب رجوع کریں۔ کن کو ٹکڑے ٹکڑے کیا تھا؟ سارے بتوں کو کر دیا تھا۔ انہوں نے کہا کس نے ہمارے معبودوں کے ساتھ ایسا کیا؟ بلا شبہ یقیناً ظالموں میں سے ہے۔ لوگوں نے کہا ہم نے ایک نوجوان کو ان کا ذکر کرتے سنا جسے ابراہیم کہا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا تو اسے سب کی آنکھوں کے سامنے لاؤ تاکہ وہ گواہ ہو جائیں۔ انہوں نے کہا ابراہیم کیا تم نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کیا؟ ابراہیم نے کہا بلکہ ان کے بڑے نے یہ کیا، چنانچہ اگر وہ بولتے ہیں تو انہیں سے پوچھو۔ تو وہ اپنے دلوں کی جانب مائل ہوئے، سو انہوں نے کہا یقیناً تم ہی ظالم ہو۔ یعنی تھوڑی سی دیر کے لیے کیا ہوا، ان کا ذہن کھلا کہ یہ تو نہیں بتا سکتے، لیکن پھر اسی اندھیرے میں چلے گئے۔ پھر وہ اپنے سروں پر الٹے کر دیے گئے۔ بلا شبہ یقیناً تمہیں معلوم ہے کہ یہ بولتے نہیں ہیں۔ ابراہیم نے کہا تو کیا تم اللہ تعالیٰ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہو جو تمہیں کچھ بھی نفع نہیں دے سکتے اور نہ ہی تمہیں نقصان دے سکتے ہیں؟ افسوس ہے تم پر بھی اور ان پر بھی جن کی تم اللہ تعالیٰ کے سوا عبادت کرتے ہو۔ کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ انہوں نے کہا اسے جلا دو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو اگر تم کچھ کرنے ہی والے ہو۔ اور ہم نے کہا اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا۔ یعنی کس طرح لوگ چالیں چلتے ہیں اور کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ ان چالوں کو توڑتے ہیں، کیونکہ آگ بھی تو اللہ کے کنٹرول میں، اگر وہ جلائی تو اللہ کی اذن سے جلی، اور اگر وہ ٹھنڈی ہوتی ہے تو بھی اللہ کے حکم سے ہوتی ہے، تو وہ ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ اور جہاں بردن اور سلامہ کہا گیا، یعنی روایت میں آتا ہے اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ سلامن کا نہ کہتے تو آگ کی ٹھنڈک ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کی تپی سے بھی زیادہ سخت ہو جاتی، اتنی ٹھنڈی ہو جاتی جیسے فریزر۔ تو اگر اعلیٰ ابراہیم نہ کہتے تو قیامت تک کے لیے آگ ٹھنڈی کر دی جاتی۔ تو اس لیے یہ بڑا میننگ فل جملہ ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی آگ تو سارے جانوروں نے بھی بجھانے کی کوشش کی تھی سوائے ایک جانور کے، کون تھا؟ چھپکلی نے۔ اور انہوں نے اسے ایک سازش کا ارادہ کیا، چنانچہ ہم نے انہیں سب سے زیادہ خسارے والے بنا دیا۔ یعنی کس طرح وہ اپنا منہ سا لے کے رہ گئے، ایک دوسرے سے نظریں بھی کیسے ملاتے ہوں گے کہ اتنا بڑا معجزہ ان کے سامنے آ گیا لیکن مانے پھر بھی نہیں۔ اور ہم نے اسے اور لوط کو اس زمین کی طرف نجات دی جس میں ہم نے جہانوں کے لیے برکتیں رکھیں، اور ہم نے اسے اسحاق عطا کیا اور یعقوب بھی، اور زائد انعام کی صورت میں، اور ہر ایک کو ہم نے نیک بنایا۔ یعنی آپ نے صرف بیٹا مانگا تھا، اللہ تعالیٰ نے کیا دیا؟ پوتا بھی دے دیا، پوتے کی بھی خوشخبری عطا فرما دی۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی ربی حب لی من الصالحین، تو اللہ تعالیٰ نے پوری دعا سنی، صرف بیٹا ہی نہیں دیا بلکہ صالح بیٹے کے بیٹا بھی دے دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کے خزانے وسیع، آپ جتنا چاہیں مانگتے چلے جائیں، کیونکہ ہمارے مانگنے میں کمی ہے، ہماری زبانیں جو ہے کنگ ہو جاتی ہیں مانگنے کے لیے، تھوڑی دیر کے بعد الفاظ ہمارے ختم ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہے خزانے وہ ختم نہیں ہوتے۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ۔ اور ہم نے ان کو امام بنا دیا جو ہمارے حکم سے رہنمائی کرتے تھے، اور ہم نے ان کی طرف نیکیاں کرنے، نماز قائم کرنے، زکوٰۃ ادا کرنے کی وحی کی تھی، اور وہ صرف ہماری عبادت کرنے والے تھے۔ لوط کو ہم نے حکمت اور علم عطا کیا، اور ہم نے اس بستی سے اسے نجات دی جو بدکاریاں کرتی تھی، یقیناً وہ برے نافرمان لوگ تھے۔ اور لوط کو ہم نے اپنی رحمت میں داخل کیا، یقیناً وہ نیک لوگوں میں سے تھا۔ اور نوح کو جبکہ اس سے پہلے اس نے ہمیں پکارا تو ہم نے اس کی دعا قبول کی، بس ہم نے اسے اور اس کے ساتھیوں کو بہت بڑے غم سے نجات دلائی۔ یعنی پہلے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر، اس کے بعد دیگرے بعد فوراً ابراہیم کا، اور ابراہیم کے بعد پھر کس کا؟ نوح علیہ السلام کا ذکر آ گیا۔ اور ہم نے اس کی مدد کی اس قوم کے مقابلے میں جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا، یقیناً وہ برے لوگ ہیں، تو ہم نے ان سب کو غرق کر دیا۔ اور داؤد اور سلیمان کو جب وہ دونوں ایک کھیت کے بارے میں فیصلہ کر رہے تھے
جب اس میں کچھ لوگوں کی بکریاں چر گئی تھیں اور ہم ہی ان کے فیصلے پر گواہ تھے، تو ہم نے سلیمان کو سمجھا دیا اور ہم نے دونوں کو حکمت اور علم عطا کیا تھا، اور داؤد کے ساتھ ہم نے پہاڑوں کو اور پرندوں کو بھی مسخر کیا جو تسبیح کرتے تھے اور ہم کرنے ہی والے تھے۔ یعنی اس وقت ہم نے سلیمان کا صحیح فیصلہ سمجھا دیا، حالانکہ وہ کون تھے؟ داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ اصل میں ہوا یہ کہ دو لوگوں کے درمیان جھگڑا ہو گیا، اور ایک شخص بکریاں چراتا تھا اور دوسرا کسان تھا، کھیت بناتا تھا، تو بکریوں نے اس کا کھیت تباہ کر دیا۔ مقدمہ داؤد علیہ السلام کے پاس آیا جو وقت کے بادشاہ بھی تھے اور نبی بھی تھے، ان کے درمیان فیصلے بھی کرتے تھے۔ آپ نے فیصلہ کیا کہ بکریاں کھیت کے مالک کو دے دی جائیں اور اس طرح ان کا نقصان پورا ہو جائے گا۔ اب سلیمان علیہ السلام نے اختلاف کیا، انہوں نے کہا نہیں، بکریاں صرف اس وقت تک کھیت کے مالک کے پاس رہیں گی جب تک کہ بکریوں والے اس کھیت کو دوبارہ تیار نہ کر دیں، تو اس وقت دونوں پر ظلم نہیں ہوگا۔ اس وقت تک اگر کھیت سے فائدہ نہیں اٹھا پا رہا کھیت کا مالک، تو بکریوں سے فائدہ اٹھا لے گا، اور بکریوں والا وہ کھیت تیار کر کے اپنی بکریاں واپس لے لے گا۔ تو یہ ہے بعض کا بچے یا جوان یا ہم سے عمر میں چھوٹے جو ہے وہ تجربے میں مطلب ویسے وہ چھوٹے ہوتے ہیں لیکن تجربہ ان کا زیادہ ہوتا ہے، سمجھ بوجھ ان کی زیادہ ہوتی ہے، اس لیے ہمیشہ دوسرے کی بات کو غور سے سننا چاہیے، انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا چاہیے جس میں سب کا بھلا ہو۔ اس میں بڑے چھوٹے کی بات نہیں، کبھی اللہ تعالیٰ کسی کو بہتر بھی سمجھا دیتا ہے، اور اس سے بات یہ بھی آغاز ہے کہ قاضی کو اس کا کوشش کا اجر ملتا ہے۔ حسن بصری کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کی تعریف کی اور داؤد علیہ السلام پر ملامت نہیں کی، فیصلہ ان کا بھی ٹھیک تھا وہ اپنی جگہ، لیکن سلیمان علیہ السلام کا زیادہ درست فیصلہ تھا۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، جب حاکم کسی قاضی اپنے اجتہاد سے کوئی فیصلہ کرے، پھر وہ فیصلہ اگر صحیح ہو تو اسے دگنا ثواب ملتا ہے، اور اگر فیصلہ کرتے ہوئے اجتہاد کرتا ہے لیکن غلط کر جاتا ہے لیکن پھر بھی اجر ملتا ہے، یعنی دونوں صورتوں میں اجر ملتا ہے، لیکن اسے کوشش تو کی، اجتہاد تو کیا۔ اللہ تعالیٰ کسی کی بھی محنت کو ضائع نہیں کرتا۔ ہاں سزا اس صورت میں ملتی ہے جب انسان بغیر توجہ دیے، بغیر محنت کیے ایسے ہی بس جو دل میں آئے وہ کہہ دے، جس کی سائڈ لینی ہو وہ لے لے، تو اس پر بھی گناہ ہے۔ اور ہم نے اس کو تمہارے لیے ذرا بنانی سکھائی تاکہ تمہاری جنگ میں تمہیں محفوظ رکھے، تو کیا تم شکر ادا کرنے والے ہو؟ تو جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے سلیمان اور داؤد علیہ السلام کو دی تھی، انہوں نے ان کو کیسے استعمال کیا؟ یعنی قرآن میں جتنے بھی پیغمبروں کا ذکر ہے، ان میں سب سے زیادہ نعمتوں کے اعتبار سے جو پیغمبر ہیں وہ داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام ہیں۔ ایکسٹرا آرڈنری قسم کی ان کی سہولتیں اور ان کی نعمتیں دی گئی تھی، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ نعمتوں کو اللہ کی اطاعت میں استعمال کیا، اور یہی شکر گزاری ہے۔ اور سلیمان کے لیے تیز ہوا کو مسخر کر دیا جو اس کے حکم سے اس سرزمین کی طرف چلتی تھی، جس میں ہم نے برکتیں رکھی تھی اور ہم ہر چیز کا علم رکھنے والے تھے۔ یعنی یہ دیکھیں طوفان آ جاتے ہیں بعض کا تو تباہی مچا دیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے دیکھیں ان کے لیے ہواؤں کو مسخر کر دیا تھا، جہاں وہ جاتے تھے وہی اڑ کے چلے جاتے تھے، مہینوں کا سفر گھنٹوں میں یا منٹوں میں طے کر لیتے تھے۔ وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ يَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ، اور شیاطین میں سے بھی جو ان کے لیے غوطہ لگاتے تھے، اس کے علاوہ دوسرے کام بھی کرتے تھے، اور ہم ہی ان کے نگہبان تھے۔ یعنی سمندر سے چیزیں نکال کر کون ان کے لیے لاتے تھے؟ جنات لاتے تھے۔ یعنی بتایا یہ جا رہا ہے کہ جن دراصل ہمارے ہی کنٹرول میں تھے۔ ایوب کو جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ یقیناً مجھے تکلیف پہنچی ہے کہ تو سب رحم کرنے والوں میں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، یعنی ہر بیماری کو یہ دعا، بیماری کے لیے یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ کون سی دعا؟ مسنی ارحم الراحمین۔ تو ہم نے اس کی دعا قبول کر لی، پس اسے وہ جو تکلیف تھی ہم نے دور کر دی، اور ہم نے اس کے اہل و عیال اسے دیے، اس کے ساتھ اسے جیسے اور بھی اپنی طرف سے رحمت کے طور پر ان کی نصیحت کے لیے جو عبادت کرنے والے ہیں۔ یعنی 18 سال تک ایوب علیہ السلام کو جو تھے وہ بیمار رہے تھے،
اور آپ دیکھیے کہ ایک طرف داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، جنہیں اتنی زیادہ نعمتیں دی گئی ہیں، نعمتوں کے ذریعے آزمایا گیا انہیں، اور دوسری طرف ایوب علیہ السلام جو اتنی شدید بیماری میں آزمائے گئے۔ اور تو یہ اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کی برداشت کو دیکھتا ہے کہ کون کس طرح سے آزمایا جائے گا، کون کس پر صبر کر سکتا ہے اور کس پر نہیں کر سکتا۔ ایوب علیہ السلام کی آزمائش میں ایک بہت بڑا سبق ہے کہ کوئی بھی آزمائش میں جب مبتلا ہو، نیک سے نیک انسان، تو وہ یہ نہ سمجھے کہ شاید میں نے کوئی گناہ کیا ہے اس وجہ سے مجھے بیماری آئی ہے۔ یعنی یہ ججمنٹ ہماری نہیں ہے۔ بعض کا ایسے ہوتا ہے نا کہ کوئی بیمار ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں پتہ نہیں اس نے کیا کیا ہے جو اتنا زیادہ، کتنے کو گناہ اس کے ہو گئے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے، جس کو جیسے آزمانا چاہے۔ تو عبادت گزاروں کے لیے بھی اس میں سبق ہے کہ عبادت کے باوجود بھی امتحان آ سکتا ہے، بیماری بھی آ سکتی ہے، مصیبت بھی آ سکتی ہے، اولاد میں کوئی تکلیف یا پریشانی آ سکتی ہے، تو وہ ایوب علیہ السلام کے صبر کرنے سے تسلی پکڑ سکتے ہیں جو اللہ نے ان کی تقدیر میں لکھی ہوئی تھی۔ اور پھر عبادت گزاروں پر جو تکلیف ہے تو وہ سوچیں کہ ایوب علیہ السلام تو انتہائی عبادت گزار اللہ کے نبی تھے، اگر ان پر تکلیف آ گئی تو ہم پر بھی آ سکتی ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث ہے تو اس وجہ سے تکلیف آئی ہے۔ اسی لیے روایت میں آتا ہے کہ اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو مصیبت میں مبتلا کرتا ہے۔ اسی لیے جو چھوٹی مصیبت ہو یا بڑی مصیبت، اللہ تعالیٰ کی طرف رغبت کرنی چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف رغبت کا ذریعہ ہوتا ہے، پھر گناہوں کی معافی کا بھی ذریعہ ہوتا ہے، صاف پاک ہونے کا بھی ذریعہ یہ بنتی ہیں۔ تو اس لیے تکلیف کو کوئی بھی اپنے حق میں برا نہ سمجھے، اس میں واویلا نہ مچائے، اللہ سے ناراضگی کا اظہار نہ کرے، اس پر اللہ سے ناراضگی کا ذریعہ نہ سمجھے بلکہ پاک ہونے کا ذریعہ سمجھے۔ اور یہ اللہ کی محبت کی علامت بھی ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ عز و جل جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو وہ انہیں آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے، پھر جو شخص صبر کرتا ہے اسے صبر ملتا ہے، اور جو صبر نہیں کرتا تو پھر مزید تکلیفیں اس کے لیے ہوتی ہیں۔ اور اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل تو ہر ایک صبر کرنے والوں میں سے تھا، اور انہیں ہم نے اپنی رحمت میں داخل کیا، بلا شبہ وہ صالحین میں سے تھے۔ یعنی ایوب علیہ السلام کے بعد اسماعیل علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، ذوالکفل علیہ السلام کی بھی خاص خوبی بتائی گئی ہے۔ کون سی نعمت ان کو دی گئی تھی؟ صبر کی نعمت دی گئی تھی ان سب کو۔ اور مچھلی والے کو جب وہ غصے سے بھرا ہوا چلا گیا، بس اسے سمجھا کہ ہم اس پر ہرگز قادر نہ پائیں گے، قابو نہ پائیں گے، تو اسے اندھیروں میں پکارا کہ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ پاک ہے، یقیناً میں ہی ظالموں میں سے تھا۔ لا الہ الا اللہ انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ مچھلی والے کون تھے؟ ہاں، ذنون کہتے ہیں، یعنی مچھلی والے۔ یونس علیہ السلام کو بھی اپنی رحمت میں داخل کیا گیا، پھر انہوں نے اندھیروں میں پکارا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، سمندر کی تہہ میں جا کے مچھلی بیٹھ گئی، سمندر کا اندھیرا، رات کا اندھیرا، بادلوں کا اندھیرا، اندھیرے پہ اندھیرا، تو انہوں نے وہاں پہ جا کے اللہ تعالیٰ کو پکارا۔ کتنی مشکل حالات تھے، تو وہاں پہ جا کے تو کچھ بھی سجائی نہیں دیتا، کوئی دینا تھا کچھ ہمیں، ہم ہوتے اس جگہ پہ تو کیا کرتے؟ ہم تو شور شرابہ کر دیتے، رونا بیٹھ جاتے۔ انہوں نے کیا کہا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تیرے سوا کوئی الہ نہیں، آپ پاک ہے، میں ہی قصوروار تھا۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذنون یعنی یونس علیہ السلام کی دعا جب وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے، یعنی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جب بھی کوئی مسلمان کسی بھی معاملے میں ان الفاظ کے ساتھ اپنے رب سے دعا کرے وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ یعنی جب آپ دعا مانگنے لگیں تو کیا کہیں؟ اللہ کی تسبیح تو بیان کرتے ہی ہیں، سبحان اللہ پڑھتے ہیں، پھر درود شریف پڑھتے ہیں، پھر دعا کرتے ہیں، تو اس موقع پر یہ دعا بھی پڑھ لیا کریں۔ کون سی دعا؟ چنانچہ ہم نے اس کی دعا قبول کی اور ہم نے اسے غم سے نجات دی، اور مومنوں کو اسی طرح نجات دیتے ہیں۔ یعنی اسی طرح یہاں جو آیت میں آیا کہ وہاں وہ تکلیف میں تو تھے لیکن غم زیادہ تھا، اور اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا اور یہ مصیبت آ گئی، یہ اندھیرے آ گئے، تو فرمایا ہم ایمان رکھنے والوں کو اسی طرح نجات دیا کرتے ہیں۔ یعنی اگر کوئی بھی مومن کسی مصیبت میں پھنس جائے تو اس دعا کو یاد کر لیں، اس کو کثرت سے پڑھے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا غم دور کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔
اور زکریا کو جب اس نے اپنے رب کو پکارا، اے میرے رب آپ مجھے اکیلا نہ چھوڑنا، اور آپ سب وارثوں میں سے بہترین ہے۔ یعنی یہاں سارے پیغمبروں کی دعاؤں کا ذکر اکٹھا آ رہا ہے، اور یہ بھی ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ مختلف مواقع کی نسبت سے ہم دعائیں بھی کیسے کر سکتے ہیں، اور ان دعاؤں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے مانگ بھی سکتے ہیں۔ اور تو ہم نے اس کی دعا قبول کی، اسے یحییٰ سے نوازا اور اس کی بیوی کو اس کے لیے درست کر دیا۔ یقیناً وہ نیک کاموں میں جلدی کرتے تھے، ہمیں رغبت اور خوف سے پکارتے تھے، ہمارے لیے عاجزی کرنے والے تھے۔ یعنی ان کی دعائیں کیوں قبول ہوئی؟ کیونکہ یہ نیک لوگ تھے۔ اور ہم فَلْيُؤْمِنُوا بھی، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں قبول کرے تو ہمیں بھی کیا کرنا ہے؟ اپنا ایمان مضبوط کرنا ہے، اور اس کی پکار پر لبیک کہنا چاہیے۔ شوق سے دعائیں مانگے، ڈریں بھی کہ پتہ نہیں ہم نے کون سے گناہ کیے۔ خشوع اور یعنی ہمبل سے دعا مانگے، اور غافل ہو کر نہ دعا مانگے۔ واللتی احسنت فرجہا فنفخنا فیہا من روحنا وجعلناہا وابناہا آیۃ للعالمین، اور وہ عورت جس نے اپنی عصمت کی حفاظت کی تھی تو ہم نے اس میں اپنی روح میں سے پھونکا، اور ہم نے اسے اس کے بیٹوں کو جہانوں کے لیے نشانی بنا دیا۔ یعنی اشارہ کس کی طرف ہے؟ یہ حضرت مریم علیہ السلام کی طرف۔ یقیناً یہ تمہاری امت ایک ہی امت ہے، اور میں تمہارا رب ہوں، سو تم میری عبادت کرو۔ انہوں نے اپنا معاملہ آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، سبھی ہماری طرف لوٹنے والے ہیں۔ بس جو شخص نیکی کا کوئی عمل اور ایمان والا ہو تو اس کی کوشش کی ناقدری نہیں ہوگی، اور یقیناً ہم ہی سے لکھنے والے ہیں۔ یعنی کتنی بڑی خوشخبری ہے کہ مومن ہے، نیک عمل کر رہا ہے تو اس کی کوشش کی ناقدری نہیں ہوگی، ضرور اس کی قدر کی جائے گی۔ اور حرام ہے اس بستی پر جس کو ہم نے ہلاک کر دیا، یقیناً وہ واپس نہیں لوٹیں گے، حتیٰ کہ جب یاجوج ماجوج کھول دیے جائیں گے اور وہ ہر بلندی سے دوڑ پڑیں گے۔ یعنی یاجوج ماجوج کھول دیے جائیں گے۔ سورہ کہف میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ ان کے آگے کیا بنائی گئی تھی؟ دیوار بنا دی گئی تھی، تو وہ دیوار پھٹ جائے گی، نکل آئیں گے وہاں سے، یعنی اپنے مقررہ وقت پر جہاں وہ قید ہیں وہاں سے نکل کر وہ باہر آ جائیں گے، اس طرح دوڑتے ہوئے نکلیں گے جس طرح کوئی اوپر سے نیچے کو دوڑتا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے مسند احمد کی کہ وہ روئے زمین پر چھا جائیں گے، ہر طرف پھیل جائیں گے، مسلمان اپنے اپنے شہروں اور قلعوں میں سمٹ جائیں گے، یاجوج ماجوج لوگوں کے مویشیوں کو پکڑ لیں گے، زمین کا سارا پانی پی جائیں گے، حتیٰ کہ ان میں سے کچھ لوگ ایک نہر پر سے گزریں گے تو اس کا سارا پانی پی کر خشک کر دیا گیا ہوگا، پھر ان کے بعد کچھ اور لوگ وہاں سے گزریں گے تو کہیں گے یہاں کوئی کبھی نہر ہوا کرتی تھی۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام اس کے ساتھی گر گرا کر دعا کریں گے تو یاجوج ماجوج پر ان کی گردوں میں کیڑے کا عذاب نازل کر دیا جائے گا، تو وہ سب ایک انسان کے مرنے کی طرح سارے ہی اکٹھے مر جائیں گے، اور پھر زمین میں انتہائی گندگی اور بدبو پھیل جائے گی، تو اللہ تعالیٰ لمبی لمبی گردنوں والے پرندے بھیجیں گے جو اٹھا کر انہیں جہاں اللہ تعالیٰ چاہے گا وہاں ان کو پھینک دیں گے۔ پھر ایسی بارشیں بھیجے گا اللہ جس سے کوئی گھر ایسا نہ ہوگا، کوئی اوٹ ایسی نہ ہوگی کہ جہاں بارش نہ ہوئی ہو، بلکہ تمام روئے زمین جو ہے شیشے کی طرح صاف ہو جائے گی۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یاجوج ماجوج قیامت سے پہلے آئیں گے زمین پر، اور وہ سچا وعدہ قریب آ جائے گا۔ اچانک ان لوگوں کی نگاہیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی جنہوں نے کفر کیا، ہائے ہماری بربادی، یقیناً ہم اس سے غفلت میں تھے، بلکہ ہم ہی ظالم تھے۔ بلا شبہ تم اور وہ جن کی اللہ تعالیٰ کے سوا تم عبادت کیا کرتے تھے سب جہنم کا ایندھن ہے، تم سب اس میں داخل ہونے والے ہو، اگر یہ معبود ہوتے تو اس میں داخل نہ ہوتے، اور یہی سب اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اس میں اس کے لیے گدھے کی سی آواز ہوگی اور وہ اس میں کچھ نہ سنیں گے۔ کہاں پہ؟ نہیں، جہنم میں گدھے کی آواز ہوگی، شور شرابہ ہوگا۔ یقیناً جن کے لیے ہماری جناب سے بھلائی کا فیصلہ پہلے ہو چکا وہی جہنم سے دور رکھے گئے ہوں گے، وہ اس کی آہٹ بھی نہ سنیں گے، اور وہ ان نعمتوں کو ہمیشہ رہنے والے ہوں گے جنہیں ان کے دل چاہیں گے۔ انہیں بڑی گھبراہٹ غمگین نہ کرے گی، اور فرشتے ان کے استقبال کو آئیں گے، یہ ہے تمہارا وہ دن جس کا تم وعدہ دیے جاتے تھے، اور جس دن ہم آسمان کو لپیٹ دیں گے جیسے کتابوں کو لکھے ہوئے کاغذات لپیٹ دیے جاتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے پہلی تخلیقی ابتدا کی تھی اسی طرح ہم اس کا آدھا کریں گے۔ آدھا سے کیا مراد ہے؟ دوبارہ لائیں گے اس کو، یہ ہمارے ذمہ وعدہ ہے، یقیناً ہم کرنے ہی والے ہیں۔ اور بلا شبہ یقین زبور میں
ہم نے اس نصیحت کے بعد لکھ دیا کہ بے شک زمین کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے، یقیناً عبادت گزار لوگوں کے لیے اس میں ایک پیغام ہے، یعنی عبادت کے ساتھ انہیں زمین کے وارث بھی ملیں گے۔ اور ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر سارے جہانوں کے لیے رحمت کرتے ہوئے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام دنیا والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، کیونکہ جب تک آپ موجود تھے اس وقت تک اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ عذاب نہیں دے گا، اسی طرح آپ دشمنوں کے لیے بھی سراپا رحمت ہے۔ اس لیے آپ سے کہا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین کے لیے بد دعا کیجیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے لعنت کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا بلکہ مجھے تو رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ اسی طرح قیامت کے دن بھی آپ مومنوں کے لیے باعث رحمت ہوں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش سے کچھ لوگ جہنم میں جانے سے بھی بچ جائیں گے، کچھ لوگ جہنم سے نکالے جائیں گے۔ آپ کہہ دیں کہ یقیناً میری طرف وحی کی گئی اور بلا شبہ تمہارا معبود صرف ایک ہی معبود ہے، تو کیا تم فرما بردار بنتے ہو؟ پھر بھی اگر وہ منہ موڑے تو آپ فرمائے میں تمہیں برابر اطلاع کر چکا ہوں، اور میں نہیں جانتا کہ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے کہ آیا وہ قریب ہے یا دور۔ یقیناً اللہ تعالیٰ بلند آواز سے کی ہوئی بات کو جانتا ہے، اور وہ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو، اور میں بھی نہیں جانتا کہ شاید وہ تمہارا امتحان ہے یا ایک مدت تک کچھ فائدے اٹھانا ہے۔ پیغمبر نے کہا اے میرے رب حق کے ساتھ فیصلہ فرما، اور ہمارے رب وسیع رحمت والا ہے جس سے مدد مانگی جاتی ہے ان باتوں پر جو تم بیان کرتے ہو۔ انشاءاللہ کل کمپلیٹ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو بار بار قرآن کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نمازیں پڑھنی آسان فرما دے، اور ہمیں روزے رکھنا آسان فرما دے، نیک اعمال کرنے آسان فرما دے، اور یہاں پہ آنا بھی ہمارے لیے آسان فرما دے، یہاں پہ بیٹھ کے پڑھنا، اس کو سننا آسان فرما دے، اور جتنا ہم نے سنا اللہ، جتنا ہم نے اس کو سمجھا، ہمارے عملوں میں لانے کی ان کو توفیق عطا فرما دے، اور اللہ تعالیٰ قبول فرمانا، اللہ ہم سے یہ سب کچھ قبول فرمانا۔ اللہ ہم تیری ہی رضا کے لیے یہاں سب اکٹھے ہوئے ہیں، تیری رضا کی خاطر یہ سنا اور یہ سب کچھ سمجھا، اللہ ان کو ہمارے عملوں میں لا دے، اللہ ہم سے قبول فرما لے۔ یا ارحم الراحمین ہمیں اس دنیا کی بھی بھلائیاں عطا فرما دے اور آخرت کی بھی بھلائیاں عطا فرما دے، اور ہمیں نیک لوگوں میں اٹھانا، اللہ قیامت کے دن شہداء، انبیاء، صالحین میں سے اٹھانا۔ یا ارحم الراحمین ہم قیامت کے دن روشن چہروں والے ہوں، یا ارحم الراحمین ہمیں روشن چہرے والے بنانا۔ یا ارحم الراحمین ہمارے گھروں میں بھی برکت عطا فرمانا، اللہ ہمارے گھروں میں امن عطا فرما دے، اللہ ہماری پریشانیاں دور فرما دے۔ یا ارحم الراحمین ہمیں جو بیمار ہے اللہ ان کو صحتیں عطا فرما دے۔ یا ارحم الراحمین ہم بیماریوں میں تیرے سے ہی طلب کرتے ہیں، اللہ تو ہماری بیماریاں دور کرنے والا ہے، اللہ تو ہمیں شفا عطا فرما دے۔ یا ارحم الراحمین تو ہماری پریشانیاں دور کرنے والا، اللہ تو ہماری پریشانیاں دور فرما دے۔ اللہ جس طرح اس روزوں کو، رمضان کو گزارنے کا حق ہے اللہ نہیں ادا ہو رہا، اللہ تو ہم سے ادا کروا دے، اللہ ہم سے نیکیاں کروا لے۔ یا ارحم الراحمین ہمیں نیکیوں کی توفیق عطا فرما دے۔ یا ارحم الراحمین ہمیں جو بچوں سے پریشان ہیں اللہ ان کے بیٹیوں کے اچھے بر عطا فرما دے، جن کے بیٹوں کے روزگار نہیں اللہ ان کے اچھے روزگار عطا فرما دے۔ اللہ ہمیں اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنا دے، اللہ ہمارے بچوں کو ہمارا فرما بردار بنا دے۔ یا ارحم الراحمین جن کے بچے نہیں اللہ ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما دے۔ یا ارحم الراحمین ہم بڑے گناہ گار، بڑے سیاکار، اللہ ہم سب کے گناہ معاف فرما دے۔ یا ارحم الراحمین ہم سب کے گناہ معاف فرما دے، اللہ تو ہمارے گناہ معاف نہیں کرے گا تو اللہ کوئی گناہ نہیں معاف کرنے والا، اللہ ہمیں اس میں پکڑ سے کوئی نہیں چھڑانے والا، اللہ تو ہمیں اس دنیا میں ہی معافی دے دینا۔ اللہ آخرت میں ہمارے گناہ سب کے آگے رکھ کے اللہ ہمیں شرمندہ نہ کرنا، ہمارا حساب آسان فرما دینا، اللہ ہمارا حساب آسان فرما دینا۔ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہم انی اسألک الجنۃ الفردوس واعوذ بک من النار، اللہم انی اسألک الجنۃ الفردوس واعوذ بک من النار،
اللہم انی اسالک الجنت الفردوس واعوذ بک من النار۔ اللہ ایمان والی زندگی، ایمان والی موت عطا فرمانا، اللہ قبر کے عذاب سے محفوظ فرمانا، اللہ قبر میں جو سوالات ہیں اللہ ان میں آسانیاں فرمانا، اللہ ٹھیک سوالوں کے جواب دے سکے، اللہ ہمیں ہماری قبر میں اللہ جنت کی ہوائیں، ٹھنڈی ہوائیں بھیج دینا، اللہ جنت کی ہوائیں ہمیں ادھر آئیں، اللہ ہمیں ہماری قبروں کو باغیچوں میں سے جنت کے باغیچے بنا دینا، اللہ ہمارے والدین جو ہمارے پیارے تیرے پاس آ گئے اللہ ان کی قبروں کو بھی جنت کے باغیچوں میں سے باغیچہ بنا دے یا ارحم الراحمین۔ ہمیں پل صراط پر چڑھنا، اس پر چلنا آسان فرما دینا، اللہ پل صراط کو پار کرنا آسان فرما دینا، اللہ آخرت کی سختیوں میں آسانی فرمانا، اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمانا، اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمانا، اللہ ہم تجھ سے راضی، اللہ تو ہم سے راضی ہو جانا، اللہ ہم تجھ سے راضی، اللہ تو ہم سے راضی ہو جانا، اللہ ہمیں تیری ہی رضامندی چاہیے یا ارحم الراحمین، تو ہم سے راضی ہو جا، اللہ ہمارے دلوں سے کینہ، حسد، بغض، جھوٹ کی بیماریاں دور فرما دے، اللہ ہم سب میں محبت، پیار، محبت پیدا کر دے یا ارحم الراحمین، ہم ایک دوسرے سے محبت کرنے لگیں۔ وصلی اللہ علی نبی محمد وعلی آلہ صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔